دوستو، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں اور تنخواہوں کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے تو جو ان کے اربوں کربوں روپے کے دیگر مراعات ہیں ان پہ بات نہیں کی ہے، لیکن جو ڈیفنس کے بنگلے اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہے، کتنے کاروبار کرتے ہیں، تو جو یہ لیتے ہیں پھر وہ بار بار شہادت کا نام نہ لے، یہ نوکری کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ مولانا صاحب نے بالکل درست بات کی ہے، کیونکہ فوج میں جو لوگ جاتے ہیں وہ شہادتوں کے لیے نہیں جاتے، وہ مال بنانے کے لیے جاتے ہیں، روب جاڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس پہ یہ جو پنجابی ریاست ہے اس کے دلالوں کو آگ لگی ہوئی ہے، بہت بری طرح ان کی جلسی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی ان میں ایک فیاض الحسن چوہان، اتنا لمبا نام ہے، آدمی دو ٹکے کا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے یہ ان کے دادا جو ہے وہ افغانستان سے آئے تھے پاکستان، تو اس لیے یہ پاکستان کے غدار ہے۔ تو جس طرح یہ ریاست کوکلی ہے، جھوٹ پہ قائم ہے، اس کا نظریہ جھوٹا تھا، جھوٹ پہ قائم تھا، انگریزوں نے جھوٹ موٹ کی کہانیاں بنا کے لوگوں کو جذباتی کر دیا اور ہندوستان کو تقسیم کر دیا، اسی طرح اس کے چمچے بھی کوکلے ہیں۔ اب اس چمچے کو یہ نہیں پتا کہ پختونخوا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے انہیں آپ افغان کہو یا چاہے وہ انہیں پشتون کہو، ان کو کوئی بھی نام دے دو، یہ وہی لوگ ہیں جو افغانستان میں بھی رہتے ہیں۔ یعنی اس میں سے اکثریتی قبیلے ایسے ہیں جو دونوں طرف رہتے ہیں ڈورن لائن کے۔ ڈورن لائن کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی وجود نہیں تھی، ابھی تو اس کے اوپر خاردار تار لگا دیا امریکہ نے، اس سے پہلے ابھی تک اس کی بس خالی نام تھا۔ پشتونوں کا سب سے بڑا قبیلہ یوسف زئی آپ کو سوات، بنیر، مردان، چارسدہ میں ملیں گے، پھر یہ آپ کو افغانستان میں ہر جگہ ملیں گے، آپ کو کابل میں ملیں گے، آپ کو ناردرن افغانستان میں اس ایریا میں بھی ملیں گے جہاں اب یہ لوگ پشتو نہیں بولتے، لیکن یہ ایک ہی قبیلہ ہے، یہ وہی یوسف زئی ہے جو ادھر رہتے ہیں، وہی ادھر رہتے ہیں۔ آچک زئی چمن میں بھی رہتے ہیں، اس پر بولدک میں بھی رہتے ہیں، ایک بھائی ادھر رہتا ہے، ایک بھائی ادھر رہتا ہے، ادھر بھی ان کی جائیدادیں ہیں، ادھر بھی ان کی جائیدادیں ہیں۔ مومند افریدی یہ جو خیبر کے پہاڑوں میں یہ دونوں طرف رہتے ہیں، شینواری بھی دونوں طرف رہتے ہیں۔ یعنی غرض یہ کہ سارے کے سارے آلموسٹ سارے قبیلے، کیونکہ ادھر کوئی بارڈر نہیں تھا، یہ کوئی بولتے پاکستان میں، پاکستان کوئی چیز نہیں تھی، پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اگر فیاض الحسن چوہان یا اس کے مالکان کو لگتا ہے کہ جو افغان ہیں، جو پشتون ہیں، اگر وہ پاکستان کے غدار ہے تو پھر ان کو الگ کرو، ان کی اپنی سرزمین ہے، وہ پاکستان میں ہجرت کر کے نہیں آئے۔ پاکستان جو ہے اپنا جھنڈا لے کے اسلام کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ادھر آیا اور ہمارے گھروں پر، ہمارے کھیتوں پر، ہماری زمینوں پر، ہمارے وطن پر اپنا جھنڈا لہرا دیا، اور وہ جھنڈا آج تک ہمارے لیے تباہی کا جھنڈا ثابت ہوا ہے، ہمارے لیے کوئی خیر لے کر نہیں آیا۔ تو جس کو لگتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان یا دیگر لوگ ان کا افغانستان سے تعلق ہے، وہ پشتو بولتے ہیں، وہ پشتون ہے، وہ غدار ہے، تو پھر سارے پشتون غدار ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ہم تو اپنی مٹی سے جائیں گے نہیں، ہمارا تو یہ وطن ہے، تم 70 سال پہلے یہ منحوس جھنڈا لے کر آ گئے تھے تو اب لے جاؤ، کیونکہ ہم تو غدار ہیں، غداروں کے ساتھ کیا دوستی کرنا، کیا ان کے ساتھ ملک بنانا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور یہ اپنے نام کے ساتھ چوہان لکھتا ہے۔ چوہان نارملی راجپوت ہوتے ہیں، چوہان کون ہوتے ہیں؟ راجپوت ہوتے ہیں، اور راجپوت کیونکہ وہ اپر کلاس تھی، جنگجو کلاس تھی، تو وہ کنورٹ نہیں ہوئے، ان میں بہت کم راجپوت ایسے ہوں گے جو مسلمان بنے ہوں گے، جو کنورٹ ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہیں ضرورت نہیں تھی۔ پھر یہ جو نچلے طبقوں کے لوگ تھے وہ کنورٹ ہوئے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا، انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہوں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہمیں انسانوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ نچلے طبقے کے لوگوں کو ہندو سوسائٹی میں انسانوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تو پھر انہوں نے ادھر ادھر کے نام اپنے ساتھ لگا لیے، اور اس طرح فیاض الحسن کا چوہان جو نام ہے یہ بھی نچلے طبقے سے مسلمان ہوا، ورنہ اکثریت ان کی اس طرف ہے، ہندوستان میں ہے راجپوتوں کی، اور اب یہ دوسروں سے جو ہے حب الوطنی کی اور وفاداری کی سرٹیفکیٹیں مانگتا ہے، جبکہ اس کا اپنا نام، اپنے خاندان کا نام بھی جعلی ہی ہے، اور مسلمان بھی یہ لوگ اس لیے ہوئے
تاکہ ان کو تھوڑی بہت عزت مل سکے. السلام علیکم.